السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حالات روز بروز کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ معاملات حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے، لیکن ہر گزرنے والا دن میری اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً حکومت جو ہے وہ بے بس ہوتی جا رہی ہے، بے اختیار ہوتی جا رہی ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک اور فیصلہ کیا حکومت نے جناب، اور اس کے جواب میں ایک اور ہڑتال کی بھی کال آ گئی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ وہاں پر سڑکوں سے مسافروں کو بسوں سے اتار کر شاہراہوں پر شہید کیا جا رہا ہے، اور BLA کے دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ 2 ججز کو شہید کیا گیا وہاں پر، اور بسوں سے اتار کر شہید کیے جانے والے مسافروں میں ایک بھٹو خاندان کا قریبی بھی شامل تھا۔ ایک اور صدمہ جس کا جو ذوالفقار علی بھٹو نے خود اعلان کیا کہ ان کے خاندان کے قریبی، سب سے قریبی جو عزیز ہیں، ان کو شہید کیا گیا بلوچستان میں BLA کی جانب سے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور پھر تھوڑا سا تذکرہ ہوگا سیلاب کا، جس کے الرٹ اب جاری کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب میں بارشوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور درجنوں لوگ، 40 سے زائد لوگ حادثات کی نظر ہو گئے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ چناب بھپرے گا اور سیلاب کے لیے الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، لیکن پہلے جو معاملہ ہے جناب وہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے ساتھ تو حکومت نے کل مکا کر دیا۔ اب ان کی کمیشن بڑھائی جائے گی، ان کا مارجن بڑھا لیا جائے گا، یعنی آپ کی اور میری جیب پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف پھر کہ اگر آپ ان کو نواز رہے ہیں تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ عوام کو لوٹنے میں پیچھے رہے، یا ہم کیوں اس دوڑ سے باہر رہے۔ تو اب آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بھی اسٹرائک کی دھمکی دے دی، الٹیمیٹم دیا ہے 72 گھنٹوں کا۔ خیبر پختونخوا میں تو پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے ہڑتال شروع کر دی گئی۔ کل یہ ہوا کہ کل مذاکرات ہوئے حکومت کے جو وزیر ہیں، اب یہ جادوگر وزیر ہیں میرا خیال ہے، علی پرویز ملک صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم عوام کی جیبوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے، ہم قیمت بڑھا رہے ہیں لیکن یہ بوجھ عوام کی جیب پر نہیں ڈالے گا۔ یعنی اتنی بڑی جادوگری، اتنی بڑی افلاطونی مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ان دنوں مریم نواز صاحبہ کی ایک پرانی تقریر، جذباتی تقریر، بہت وائرل ہے، کہ بس ہم آ گئے، اب دیکھیے گا ہم آ رہے ہیں، جب ہماری حکومت آئے گی تو پھر جو ہے ترقی 5ویں گیئر میں چلی جائے گی۔ وہی اسٹائل، وہی انداز جو کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تھے ایک پروفیسر عمران خان صاحب کے دور میں، اسد عمر صاحب۔ میوزک سن کر میں معیشت کے بارے میں فیصلے کرتا ہوں، اور پھر ہاتھوں سے اشارے، مریم نواز صاحبہ نے بھی ہاتھوں سے اشارے کرتی تھی کہ جی پہلے ترقی یوں جا رہی تھی، معیشت یوں جا رہی تھی، پھر یوں ہوئی، پھر راکٹ کی طرح اوپر گئی۔ اب یہ راکٹ کی طرح اوپر جانے والی معیشت کا حال سن لیں جناب۔ حکومت نے رات گئے فیصلہ کیا پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا، کیونکہ روزانہ اب یہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکہ لگائیں گے۔ تو جناب وہ جو فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کی جیب پر بوجھ نہیں ڈالا، تو کتنا لوگوں کی جیب پر کس طرح کینچی چلا رہے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے پاکٹ مار کی طرح۔ پاکٹ مار پتہ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس سے گزر جائیں اور ایسے کینچی یا بلیڈ چلاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر ہاتھ آپ کا باہر آ جاتا ہے، جیب آپ کی ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی سرما لگا کے لوگوں کو لوٹنے والے، سرما آنکھوں میں، اپنی آنکھوں میں بھی اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی، کیونکہ سرما لگا کے ذرا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اب آج جو پیٹرولیم مصنوعات میں کی قیمتوں میں فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، پیٹرول 6.39 روپے فی لیٹر، ڈیزل 7.83 فی لیٹر، اور اس کے اضافے کے بعد پیٹرول کی جو قیمت ہو گئی ہے 327 روپے 12 پیسے، اب یہ پریکٹیکلی 328 روپے ہو گئے۔ یہ 12 پیسے والا حساب کتاب جو ہے نا، یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوتا حکومت کا اور اپنے جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن یا آل مارکیٹ، کیونکہ
دیکھیے جو موٹر سائیکل والا ہے اس نے 1 لیٹر ڈلوانا ہے، اب 1 لیٹر جو پیچھے جو 88 پیسے اس کے بچیں گے وہ تو اس کو نہیں ملیں گے، تو 1 لیٹر کے اس کو دینے پڑیں گے 327 کی جگہ 328 روپے۔ کسی نے 1 لیٹر اگر ڈیزل خریدنا ہے تو آج جو ڈیزل کی قیمت ہے 375 روپے 4 پیسے۔ اب یہ 4 پیسے تو پیٹرول پمپ والا نہیں کمپرومائز کرے گا اس پر، لیکن آپ کے میرے 96 پیسے یعنی لگ بھگ 1 روپیہ وہ آپ سے ایکسٹرا لے جائے گا، تو پریکٹیکلی پیٹرول جو ہے 328 پہ چلا گیا اور ڈیزل 376 پہ چلا گیا۔ اب گزشتہ 4 دنوں کے دوران یعنی 4 بار جو اضافہ ہوا ہے، 3 بار اضافہ ہوا، 1 بار کمی ہوئی، کمی تو کی گئی جناب 21 جولائی کو 35 پیسے پیٹرول میں، اور اسی دن ڈیزل میں 5 روپے 71 پیسے اضافہ کیا گیا۔ کل 22 جولائی کو پیٹرول کی قیمت 4 روپے 93 پیسے بڑھائی گئی اور ڈیزل کی قیمت 7 روپے 15 پیسے بڑھائی گئی۔ یہ جو جتنے پیسے ان کو آپ روپیہ کاؤنٹ کریں، 1 روپیہ، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا، وہ بار بار میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ وہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اچھا جی، اب اس سے پہلے 18 جولائی کو پیٹرول کی قیمت 5 روپے 44 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 31 روپے 5 پیسے بڑھائے گئے۔ اب یہ تو ہوا کہ عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اثر، بالکل، لیکن یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں ابھی یہاں جو بڑھائی گئی ہیں ان کے اوپر بھی عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کا اثر نہیں آیا، یعنی سستا پیٹرول جو خریدا، کم قیمت پہ خریدا، وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں اور مال بنا رہے ہیں، مل کے مال بنا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو دوسرے حقائق بتاتا ہوں جناب۔ یہ جو اس کے اوپر ٹیکسز ہیں نا، مجموعی طور پر پیٹرول کی جو قیمت ہے جو فی لیٹر، اس پر 118 روپے 6 پیسے لیویز اور مختلف ٹیکسز عائد ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت پر 115 روپے 65 پیسے آج کے دن تک ٹیکسز ہیں، لیوی اور پلس ٹیکسز۔ اب میں لیوی پر آتا ہوں۔ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ پیٹرول فی لیٹر پر 7 روپے 36 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 72 روپے 97 پیسے، یہ پیٹرولیم لیوی ہے۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی جو کلائمیٹ کے لیے اس پر خرچی نہیں ہوتی، 5 روپے ڈیزل اور پیٹرول پر۔ کسٹم ڈیوٹی 19 روپے 33 پیسے پیٹرول پر، 15 روپے 68 پیسے ہائی اسپیڈ ڈیزل پر۔ جنرل سیلز ٹیکس، یہ ایک بہت بڑا قومی سطح کا جو ہے نا، یہ میں کیا اس کو کہوں، قومی سطح کا یعنی صوبوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ 0۔ وجہ کیا ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس اگر لاگو ہوتا تو یہ پیسے NFC کے فارمولا کے مطابق وفاق اور صوبوں میں تقسیم ہوتے۔ گزشتہ دنوں کے اعداد و شمار کے مطابق 1400 ارب روپے لیوی کی مد میں وصول کیے گئے لوگوں سے۔ اگر ان میں صوبوں کو حصہ جاتا تو 1000 کے قریب تو صوبوں کو جاتا، یعنی 1000 ارب صوبوں کو جاتا۔ لیکن کیونکہ صوبوں کو یہ پیسہ نہیں دینا، وفاق نے، مرکز نے، ان بابوؤں نے یا جو بھی حکومت نے خود رکھنا ہے، تو وہ جنرل سیلز ٹیکس ختم کر دیا اور اس کو لیوی میں بدل دیا۔ تو جنرل سیلز ٹیکس 000۔ یا آپ خوش نہ ہوئیے گا کہ یہ جناب یہ تو بڑی حاتم طائی کی قبر کو لات مار رہے، چلے کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کی جگہ لیوی لگا دیا نا۔ اچھا جی، اب آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا جو مارجن ہے 7.87 فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل دونوں پہ، 87 پیسے، 7 روپے 87 پیسے دونوں پر۔ ڈیلر کمیشن جو ہے 6 روپے 64 پیسے دونوں پر، اور ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن جو ہے پیٹرول پر 6 روپے 86 پیسے اور ڈیزل پر 5 روپے 49 پیسے۔ تو جناب یہ ہے وہ، اگر اس کو آدھا بھی کر لیا جائے تو لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، لیکن ہمارے افلاطون ارسطو جادوگر کہتے ہیں کہ نہیں جی، ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو لوگوں کی جیبوں پر بوجھ نہیں ڈالتے، عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کنٹرول نہیں رہا، معیشت حکومت سے چل نہیں رہی،
ڈیلر ایسوسی ایشن نے منوا لیا کہ آپ کا مارجن بڑھے گا. اب وہ کہتے ہیں جو آئل ٹینکرز والے وہ جناب کہتے ہیں کہ جی 72 گھنٹے آپ کے پاس، 3 سالوں سے ہمارا کرایہ نہیں بڑھایا گیا. عبداللہ آفریدی اور دیگر نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 3 سال سے ہمارا کرایہ نہیں بڑھایا گیا اور مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا اب ہمارا کرایہ بڑھایا جائے. اب وہ کرایہ بڑھائیں گے تو اگین وہ کرایہ کس پر؟ آپ کی اور میری جیب پر جائے گا. حکومت نے یا جو ڈیلر ایسوسی ایشن سے انہوں نے کون سے جیب سے دینا ہے، یا جہاں جہاں انہوں نے ڈیپوز پر جا کر پیٹرول چھوڑنا ہے وہ کون سا جیب میں ڈالیں گے؟ وہ ظاہر ہے پھر اس بڑھا دیں گے اپنا مارجن یا اپنی جو اخراجات میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ موٹر ویز اور NH ٹول ٹیکس 180% اس میں اضافہ ہو چکا، اور پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی. ظاہر ہے ہماری لاگت بڑھ گئی تو ہمارے کرائے بھی بڑھائیں، ورنہ 72 گھنٹوں میں ہم کریں گے اسٹرائک. KPK میں ڈیلر ایسوسی ایشن جو پیٹرولیم کی ہے نا، انہوں نے اسٹرائک کر دی ہے. اچھا جی، اب بلوچستان سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں جی. بلوچستان میں ایک تو کل مستونگ سے ایک بس کوئٹہ سے کراچی آ رہی تھی، اس پر فائرنگ کی گئی، 4 مسافر جاں بحق ہو گئے اور 2 خواتین جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں، اور لاشیں جو ہیں وہ ایک مقامی اسپتال میں ان کو لایا گیا اور زخمیوں کو اور طبی امداد کے بعد پھر کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. اور ہمارے قومی میڈیا کا المیہ یہ ہے کہ یہ خبر صرف 4-7 لائنوں کی ہے، نہ مسافروں کے نام ہیں، کہاں سے تھے، کیا تھے، کیوں تھے. میر مرزا بھٹو شہید کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو نے ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ جی بڑا صدمہ پہنچا، میرے والد صاحب کے بعد ہمیں پالنے والے، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے خون کے رشتے جیسے انکل طارق کو BLA نے کوئٹہ میں شہید کر دیا ہے. تو یہ بھٹو خاندان کے قریبی بتائے جا رہے ہیں. میر مرزا بھٹو کے دوست تھے جن کو شہید کیا گیا، وہ بھی بس میں ہی تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ بس میں تھے، اب اس بس میں تھے کسی اور بس پر ہوا ہے. لیکن یہ ایک صدمہ ان کو بڑا بھٹو خاندان کو یا میر مرزا بھٹو کے بچوں کو پہنچا کہ ان کے انکل جنہوں نے ان کے والد کے بعد ان کی پرورش کی، وہ ذوالفقار نے خود لکھا ہے. تو میں نے اس پر پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی ڈیٹیل مجھے نہیں مل رہی، کیونکہ ذوالفقار کو بھی میں نے فون کیا تھا، ذوالفقار صاحب کو، لیکن وہ ظاہر ہے پتہ چلا کہ وہ خود اب اس صدمے کی وجہ سے ادھر نکلے ہوئے ان کی فیملی میں. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور ایک اور جس کی تصدیق ہوئی، شاہد ہند صاحب جو ہیں بلوچستان کے ترجمان، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مستونگ میں ایک حملہ کیا گیا ہے BLA کی طرف سے. 2 جج ایک جج شہید کیے گئے ہیں، عبدالحکیم کاکڑ، اور ایڈیشنل سیشن جج ہیں، سیشن جج شہید ہو گئے. ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے ڈرائیور ہیں گن مین زمان جان، یہ شہید ہو گئے. یہ بھی BLA نے حملہ کیا ہے. تو بلوچستان کی صورتحال تو آپ دیکھ لیں کیا ہو رہی ہے. اور ایک SHO کی مار جناب، اب نہ SHO ملتا ہے، نہ محسن نقوی صاحب ملتا ہے. لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں، سڑکیں وہاں پر مطلب ہر روز ہی آپ حادثات سن رہے ہیں نا، یہ سانحات سن رہے ہیں. تو سڑکیں محفوظ نہیں ہے، ٹرینیں چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور BLA ہو، TTP ہو، مسلسل حملے کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. آپریشن شعبان بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مارا گیا، ہلاک کیا گیا، لیکن وارداتیں پھر بھی کم نہیں ہو رہی. یہ جو ریٹ آف گورنمنٹ ہے نا، اس کے لیے بڑا سوال ہے یہ. اچھا جی، اب اگلی بات جو ہے وہ سیلاب. 2 دنوں سے پنجاب میں شدید بارشیں، خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے اور گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں. تو وہاں پر تو ابھی تک نقصانات کتنا ہوا اس کا پراپر اندازہ نہیں ہے، لیکن 40 سے زیادہ اموات پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بتائی جا رہی ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب، کیونکہ جو چناب کا اپر کیچمنٹ ایریا ہے، کیچمنٹ ایریا اس کو کہتے ہیں جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، جہاں سے پانی اکٹھا ہو کے دریاؤں میں آتا ہے، اس کو کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں. اور کمانڈ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں دریا یا اریگیشن کا سسٹم جس کو زمینوں کو سیراب کرتا ہے، جو اریگیٹڈ ہوتا ہے، اریگیشن کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو کمانڈ ایریا کہتے ہیں. تو جناب وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بارشیں کیونکہ زیادہ ہوئی ہیں تو لہٰذا بھارت نے اپنے سلال ڈیم کے دروازے اٹھا دیے ہیں، اور الرٹ جاری کر دیا گیا ہے سیالکوٹ وزیر آباد کے لیے کہ یہاں پر دریا چناب میں بڑے ریلے آ سکتے ہیں.
اور اس لیے کہا گیا کہ جی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ برس بھی بہت بری صورتحال ہوئی تھی راوی میں، ستلج میں اور چناب میں۔ اس برس ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لیکن جب اچانک پانی آ جائے تو پھر وہ جو اپنا شروع کے علاقوں میں ہوتے ہیں نا، جہاں سے دریا پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو وہاں پنجاب میں جہاں سے داخل ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو لہٰذا انتظامیہ کو الرٹ رہنا چاہیے تاکہ کم از کم لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔